جی اسامہ خلجی صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی حکومت کی طرف سے بھی ہمیں مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ اکتوبر کی آخر تک کچھ ہو جائے ٹھیک ہو جائے گا, کبھی نومبر کے شروع میں ہونا ہے, اب دسمبر آ گیا ہے, مسائل وہیں کے وہیں ہیں. ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وی پی اینز کی رجسٹریشن کر لیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب وی پی اینز کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں کچھ مسئلہ شاید لیک آف ڈائریکشن سے بھی ہے کہ حکومت اقدام اٹھا رہی ہے وداؤٹ تھنکنگ دم تھرو؟ جی بالکل، لگتا ہے کہ حکومت کے مختلف اداروں میں جو ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اور ایک سینٹرلائز کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو کبھی پی ٹی اے کچھ کہتی ہے، منسٹری کچھ کہتی ہے، منسٹری آف انفارمیشن کچھ کہتے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور پھر پرائم منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک لیک آف کوہیژن ہے اور ایک لیک آف کنسنسس بھی نظر آ رہا ہے حکومت میں. تو اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سطح پہ اسٹیٹمنٹس ہیں مختلف، پھر دوسری سطح پہ جو پریکٹیکلی اصل میں ریالٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی پی اینس کو بلاک کیا جا رہا ہے، پھر اکثر جو ہے واٹس ایپ صحیح نہیں چل رہا ہوتا. پچھلے ویکینڈ ہم نے دیکھا تھا کہ انسٹاگرام اور فیس بک اور ٹک ٹاک اور یوٹیوب بھی صحیح نہیں چل رہے تھے، ایکس آلریڈی بلاکڈ ہے. تو انٹرنیٹ کے لیے جو اوور آل سچویشن ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے جی میل جو ایک فنڈامنٹل ایپلیکیشن ہے آپ کی ای میل کے لیے، آپ کی بزنس کی فنکشننگ کے لیے، اس میں بھی مسئلہ آ رہا تھا. اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ پورا سال جو ہے خراب ہوتا گیا ہے. تو اس میں ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ 2024 وہ سال تھا جہاں پی ایم ایل این کی حکومت اقتدار میں آئی اور انہوں نے انٹرنیٹ کو پاکستان میں بالکل خراب کر دیا. اور یہی ان کی لیگیسی رہے گی، کیونکہ ان کی وجہ سے آئی ٹی بزنسز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، فری لانسرز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اکانومی میں جو پوٹینشیل ارننگ تھی. تو اگر یہ سب کچھ نہ کرتے تو آپ سوچیں کتنا زیادہ انکم آ سکتا تھا پاکستان میں آئی ٹی کی وجہ سے، وہ بھی بالکل خراب ہو رہا ہے. جی طفیل صاحب یہ بتائیے سر کہ جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے، آئی ٹی انڈسٹری کو حکومت شاید ڈائریکٹلی بھی کمیونیکیٹ کرتی رہی. آپ لوگ بھی ایسے لگتا ہے کہ جب ذرا زیادہ خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ شور ڈالتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت آپ کو تسلیاں دیتی ہے، پھر جب وہ دوبارہ خراب ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر شور مچاتے ہیں. کیا بیچ میں کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے حکومت کی آپ سے؟ کچھ وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ واٹ دی ایشوز آر اور واٹ دے مے بی؟ جی بالکل نہیں، ہمارا تو پورے سال جو ہے ہم زیادہ تر اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. اور جب یہ وائٹ لسٹنگ کا یہ وائٹ لسٹنگ سٹارٹ کی تھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، تو ہم نے اس کی اویئرنیس سٹارٹ کی تھی ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ابھی تک پی ٹی اے کے مطابق 20,000 سے زائد آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز نے وائٹ لسٹنگ کروا لی ہے. تو ابھی ہمیں اس چیز کا ہم نے جائزہ نہیں لگایا جن کی وائٹ لسٹنگ ہوئی ہے کیا ان کا انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے. تو یہ ابھی اویئرنیس اسٹیج پہ ہے. حکومت بالکل ہم سے بات کرتی ہے، بارہا بات کرتی ہے، بٹ میں اگین وہ بتانا چاہوں گا کہ جو یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے اسامہ بھی کہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے. تو اس پہ فری لانسر اور پریشان ہوتے جاتے ہیں، وہ پلیٹ فارم چینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ وی پی اینس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب ہمارا کلائنٹ جا رہا ہے، ہمارا ٹرسٹ جو ہم نے اتنے سالوں میں گین کیا تھا کلائنٹ سے وہ ہم کھو دیں گے، ہمارا پروجیکٹ چلا جائے گا. اب ایک کمیونیکیشن کوئی آ جائے، کوئی ڈیڈ لائن آ جائے کہ جی انٹرنیٹ میں یہ مسئلہ ہے، یہ کل ٹھیک ہو جائے گا، بٹ الگ الگ جگہوں سے الگ الگ چیزیں، پھر ہم پروگرامز بھی ڈفرینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے فری لانسرز، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. obviously کچھ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ صحیح. لوگ پلیٹ فارم چیئر. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ عارفہ کچھ لوگ فری لانسنگ ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار یہ تو انٹرنیٹ اگر خراب ہوگا ہم بے روزگار ہو جائیں گے. ٹھیک. اب اسامہ صاحب آپ دونوں سے میں پوچھوں گی، ویری کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں نا واٹ از دا سولوشن، ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ اسامہ صاحب فرسٹ یو. جی میرے خیال سے انٹرنیٹ کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے حکومتی سطح پہ وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ انٹرنیٹ کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ ایک فنڈامنٹل نیسیسٹی بن گئی ہے، اس کے بغیر جو ہے
روزمرہ کی زندگی اور جو کام کاج ہے وہ نہیں چل سکتا اگر آپ انٹرنیٹ کی کوالٹی کو جو ہے اتنا ڈیگریڈ کریں گے. تو میرے خیال سے اس کی اپروچ میں ایک ڈفرنس آنی چاہیے. اور یہ جو بلاگس ہیں، یہ جو سلو ڈاؤن ہے اور یہ جو سینسرشپ ہے، اس کا لانگ ٹرم میں بہت برا امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا. تو میرے خیال سے اس کو بند کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیٹ آرام سے چلتا رہے.